نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف وقال الله عز وجل في مقام الآخر الرجال قوامون على النساء وقال الله عز وجل في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح نصف الإيمان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش ہے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عدیتاً تحفتاً محبتاً اخلاصاً عقیدتاً درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد جیسا کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ آج کی یہ مقدس بابرکت عظیم الشان محفل ہمارے بھائی محمد عزیر کی شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے. اللہ رب العزت اس جوڑے کو صدا سلامت اور باہمی اتفاق محبت نصیب فرمائے. جن جائز مقاصد کے لیے خانہ نے اس مقدس بامرکت محفل کا انعقاد کیا یہ تمام مقاصد میں اللہ رب العزت کامیابیاں نصیب فرمائے. یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے اور آپ کا کرم ہے فضل ہے کہ خوشی کے موقع پر الحمدللہ ہم اس قسم کی محفلیں سجاتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی ثنا خوانی کرتے ہیں اور سیکھنے سکھانے کی غرض سے بعض و نصیحت کا پروگرام رکھتے ہیں. اور یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ شادی سے پہلے جو نعت خوانی ہوتی وہ اہل سنت کا شعار بن چکی ہے. الحمدللہ فوراً توجہ اہل محبت کی طرف چلے جاتی ہے، اہل عقیدت کی طرف چلے جاتی ہے، اور
یہ در حقیقت محفلیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تمہیں اور عطا فرمائے گا۔ اور شادی سے پہلے اس محفل کو سجانا در حقیقت یہ رب کی بارگاہ میں شکر پیش کرنا ہے کہ اللہ تیرا کرم ہوا، تیرا فضل ہوا، تم نے نکاح جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اور ساتھ یہ اس جانب بھی اشارہ ہے کہ رب عز و جل کی ناشکری کا والے کاموں سے بندہ بچے، وہ اس اعتبار سے کہ جس نے اپنے رب کی ناشکری نہیں کی در حقیقت اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، اور خوشیوں کا تعلق رب عز و جل کی طرف سے ہے اس شخص کے لیے جس نے در حقیقت اپنے رب کو راضی کیا۔ امام سید سکتی رحمہ اللہ کے پاس جنید بغدادی رحمہ اللہ تشریف فرماتے ہیں، 7 سال کی آپ کی مختصر عمر ہے، آپ نے پوچھ لیا کہ بیٹا ذرا ان لوگوں کو شکر کی تعریف بتاؤ کہ میرا رب فرماتا ہے تم شکر کرو تمہیں اور ملے گا، تو اس کی تعریف کیا ہے؟ اور یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو یقین کریں بہت سارے ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں۔ تو جنید بغدادی رحمہ اللہ 7 سال عمر ہے، لیکن امام سری سختی رحمہ اللہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ جواب کیا دے گا، اور بڑا شاندار جواب دے گا۔ تو آپ نے یوں فرمایا کہ در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے جو تمہیں نعمت ملے تم اس میں نافرمانی نہ کرو، در حقیقت جو اس طرح کرتا ہے اس نے اپنے رب کی نعمت کا شکر ادا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ رب کی طرف سے جو نعمت تمہیں دی گئی ہے تم اس نعمت کو پانے اور حاصل کرنے کے لیے نافرمانی والے کام نہ کرنا، اور جس نے نافرمانی والے کام کیے کہ اللہ تمہیں نعمت دے اور تم نافرمانی کرو، فرمایا ایسا بندہ ناشکری کر رہا ہے۔ اب جب نعمت ہمیں ملے تو ہمیں اطراف میں اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی نافرمانی والا کام تو نہیں ہو رہا۔ اب دیکھیں یہ محفلیں جو سجائی گئی اور اکثر سجائی جاتی ہے ان کا مقصد رب کی رضا ہے۔ اب رب کی رضا کے لیے ہم نے شادی نکاح سے قبل نعت خوانی کا سلسلہ کیا تاکہ محبوب کی بارگاہ میں غلۂ عقیدت پیش کیے جائیں، محبوب کو راضی کیا جائے۔ اب یہاں پر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا آپ کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا گیا، اور پھر چند لمحوں کے بعد یا چند دنوں کے بعد بندہ خرافات میں ملوث ہو جائے، عجیب و غریب حرکتیں ظاہر کرے، بالخصوص ایسی رسمیں ایسے رواج جو شریعت سے ڈائریکٹ ٹکراتے ہیں، بندہ وہ کام شروع کر دے تو کیا کہا جائے گا کہ پہلے تو اس نے رب کو راضی کیا کیونکہ اللہ نے اسے نکاح جیسی نعمت عطا فرمائی، پھر اس کے بعد رب کو ناراض کر دیا، تو کتنی بڑی بدنصیبی والا عمل ہے۔ کوشش تو یہ ہو کہ رب عز و جل کی طرف سے جو ہمیں نعمت ملی ہم ساری زندگی اس نعمت پر شکر ادا کریں۔ چاہت و تمنا تو یہ ہو، حضرت یونس علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے روح زمین پر وہ شخص دکھا جس کا مقام و مرتبہ انبیاء و رسول کے بعد سب سے اعلیٰ ہے، جس کی شان بہت بلند ہے، جسے رب بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا، فلسطین کی زمین پہ پہنچ گئے، وہاں پہنچے ہیں، پہاڑ آیا، حضرت یونس علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل میں نے تو کہا تھا کہ مجھے عابد سے ملاقات کرنی ہے، تو یہ کہاں لے آیا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی یہی وہ پہاڑ ہے جس میں وہ شخص جو اللہ کو محبوب ہے رہتا ہے۔ آخرکار اس شخص کی زیارت ہوئی، یونس علیہ السلام نے جب اس شخص کو دیکھا تو حیران ہو گئے کہ اس کی دونوں آنکھیں نہیں ہیں، دونوں ہاتھ بھی نہیں ہیں، دونوں پیر بھی نہیں ہیں،
لیکن زبان سے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ یونس علیہ السلام نے فرمایا جبریل میں نے تو کہا تھا آپ اس شخص کے پاس لے جا جو بڑا عبادت گزار ہو، تو کہاں لے کر آیا؟ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی اللہ کے نبی، اللہ رب العزت نے اس شخص کی دونوں آنکھوں کو لیا۔ اس نے فوراً کہا اللہ تیرا شکر۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے دونوں ہاتھ لے لیے تو بھی اس نے پڑھا اللہ تیرا شکر۔ پھر اس کے دونوں پاؤں لے لیے، پھر سے اس نے اللہ کہا اے اللہ تیرا شکر، اور اب تک اے اللہ تیرا شکر، اے اللہ تیرا شکر، شکر ادا کرتا جا رہا ہے۔ رب عز و جل کو اس کی ادائی اتنی پسند ہوئی، اتنی پسند ہوئی کہ روح زمین پر اب تک انبیاء و رسول کے بعد جس کو سب سے بڑا مقام و مرتبہ دیا گیا وہ اس شخص کو دیا گیا۔ مقصد کیا ہوا؟ شکر، نعمت پر شکر، اور جب وہ رخصت ہو تو بھی شکر۔ یہاں تو نعمت پر شکر ادا کرنے کے بہت سارے معاملات بگڑ چکے ہیں، نہ جانے کیسے کیسے جو ہے وہ معاملات جاری و ساری ہو چکے۔ اصل تو بات یہ سمجھنا ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ اہل سنت یعنی سنت کے طریقے پر، جماعت یعنی صحابہ کے طریقے پر، ان دونوں کو مرج کیا، ملایا، بن گیا اہل سنت و جماعت۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والی جماعت۔ اگر ہم نے اپنا طریقہ برعکس کر دیا کتنے عجیب و غریب معاملات ہو گئے، کہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ اور یہ تو آج ایسا موقع ہے کہ فیصل بھائی کے توسل سے میری یہاں حاضری ہوئی، اور اہل خانہ کا بھی شکر گزار ہوں اس حوالے سے کہ انہوں نے لب کشائی کا موقع دیا، ورنہ آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، اور اکثر دیکھتے ہیں کہ نعت خوانی کی محفلیں سجائی جاتی ہے، حالانکہ اچھی بات ہے، پھر اس کے بعد سہرا صلاۃ والسلام فارغ۔ لوگوں نے کیا سیکھا؟ ان کو سیکھنے کا کیا ملا؟ نعت خوانی حضور کی تعریف ہے، حضور کی ثنا ہے، ضرور ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ کم از کم کسی مقرر کو بلایا جائے جو کم از کم دین کے حوالے سے اس موقع پر خاص طور پر حقوق زوجین تو بیان کرے، تاکہ ایک تو دلہے کو فائدہ، ساتھ جتنے حاضر ہیں جن کی شادیاں ہو چکی ان کو کچھ سیکھنے کو ملے، جن کے آئندہ ہونی ہے ان کو کچھ سیکھنے کو ملے، ساتھ یہ آواز جہاں تک جا رہی ہے وہاں تک لوگوں کو اس حوالے سے فائدہ پہنچے۔ مگر ہم نے آسان کر دیا کہ نعت خوانی کی، صلاۃ والسلام، سہرا، بس فارغ۔ وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ کم از کم 15-20 منٹ کے لیے اگرچہ کسی کو بلا لیا جائے تاکہ واعظ و نصیحت ہو جائے، تاکہ آئندہ زندگی کیسے گزارنی ہے اس حوالے سے کم از کم ہمیں معلوم ہو جائے۔ اب دیکھیں نکاح کتنی پیاری سنت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح من سنتی، بس یہ لفظ ہی کافی ہے۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ صاحب کا زمانہ تھا، اور یہ بھی یاد رکھیں اس جگہ پر کہ یہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک یہ نکاح کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر نبی کو دی گئی، ہر امت کو عطا کی گئی، بلا ناغہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو نکاح اتنی عظیم سنت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جب حضور نے فرمایا نکاح من سنتی، اب جس نے ایسا معاملہ کیا کہ فمن راغبان سنتی، جس نے سنت سے اعراض کیا، حضور نے فرمایا فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ جو سنت سے اعراض کرے، سنت کو چھوڑ دے، تو نتیجہ کیا نکلا کہ در حقیقت نکاح کے ذریعے ہم حضور کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، یہ نتیجہ نکلا۔ اب جب حضور کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، شریعت پر چلنے والے ہیں، الحمدللہ، دین اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ ہم خرافات پہ پڑ جائیں، اسی سنت کو ہم بگاڑ کے رکھ دیں، الیاذ باللہ، اپنے معاملہ اتنے خراب کر دیں رسم و رواج کے چکر میں، کہا جاتا ہے یہ ہماری رسم ہے، یہ ہمارا رواج ہے۔ اور مسلمانوں کا ذہن اس رسم و رواج میں اتنا خراب ہو گیا، اتنا خراب ہو گیا، کیا کہا جائے اس بارے میں۔ ایک گھر کے اندر شادی کا پروگرام ہے، اس کے اندر ڈھول دھماکے، یہ وہ عجیب و غریب کوئی آواز نہیں، کیونکہ وہ گھرانہ دیندار تھا، اس کو پتا تھا حضور کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے، ناچ گانے کو آباد نہیں کیا جا رہا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہوگا اس کا تعلق جو ہے وہ جب تک میری زندگی باقی ہے اس وقت تک ہے۔ نکاح ایک عقد ہے، معاہدہ ہے، تو اس کا تعلق تو آخر تک ہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو یہ خوشی کے ایام، یہ نازک ایام، اس کو میں رب کی ناراضگی موڑ لے کے خراب نہ کروں۔
تو اس گھر میں بڑا سکون والا ماحول تھا، نعت خوانی، دیگر تلاوتیں، دیگر سارے معاملات جاری تھے۔ پڑوس میں سے ایک عورت آتی اس کے پاس، اب دیکھیں ماحول، مسلمان گھرانہ، مسلمان پڑوسی، کہتی ہے کیا بات ہے، ہم نے سنا ہے کہ 2 دن بعد آپ کے بچے کا نکاح ہے۔ وہ عورت کہتی ہے جو دلہے کی ماں تھی، کہتی ہے ہاں ایسا ہی ہے۔ کہا اگر ایسا ہے تو مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی میت کا گھر ہے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ اب دیکھیں کتنی بڑی خرافات، ہم نے اپنے دل کے اندر فسق و فجور والے اعمال کو کتنی جگہ دے دی، بجائے اس بات کو سمجھنے کے کہ ہم حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سنت میں کیا تماشا، سنت میں خرافات، سنت میں اس قسم کے معاملات، کتنا عجیب ہمارا ماحول بن گیا، الیاذ باللہ۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، ہم نے تو الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ غیر مسلموں کے بے شمار رسم و رواج کو اس مقدس نعمت اور رحمت کے درمیان داخل کر دیا، لیکن مسلمانوں کے جتنے رسم و رواج ہیں ان میں سے کسی بھی رسم و رواج کو کبھی غیر مسلم اپنے رواج میں داخل نہیں کرتا۔ وہ اپنے رواج میں کتنا مضبوط ہے، اپنے رسم میں کتنا مضبوط ہے، لیکن آج کا مسلمان الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اس نے نکاح کی اہمیت کو ہی چھوڑ دیا، اس نے اس کو شغل ملا سمجھ لیا۔ یاد رکھیں نکاح 3 وجہ سے کیا جاتا ہے، 3 باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر سب سے پہلا اگر کہا جائے نا اتباع سنت ہے، حضور کی سنت کو زندہ کرنا۔ سب سے پہلے نکاح کے حوالے سے نیت یہ ہو کہ میں حضور کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ دوسرا گناہ سے بچنا، تاکہ اس عمل کے صدقے میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں گا۔ اور تیسرا حصول اولاد کی نیت۔ ابھی نیت ہی بتا رہی ہے کہ اس نکاح کے موقع پر ہمیں کیا کیا کرنا ہے، نیت ہی سکھا رہی ہے۔ تو کوئی اس کے برعکس کام کرے، اب ہم غلط رسم و رواج کی طرف چلے گئے تو ہم نے تو معاملات اس کے برعکس کر دیے۔ اب کس منہ سے بندہ کہے گا کہ میں نے حضور کی سنت کو زندہ کیا، حالانکہ معاملات سارے اس کے سامنے عجیب و غریب۔ اور یہ کیسی عظیم سنت ہے، سابقہ دور میں ایک شخص تھا، بڑا عابد زاہد متقی پرہیزگار تھا۔ اس وقت کے نبی کی طرف کچھ لوگ پہنچتے ہیں، اس وقت کے نبی نے ان کا ذکر کیا، کہا وہ عابد ہے لیکن تارک السنہ ہے، بڑا عبادت گزار ہے لیکن تارک السنہ ہے۔ اس عابد کو پتا چل گیا کہ فلاں نبی جو تشریف فرما ہے وہ نبی میرے بارے میں اس طرح قسم کی بات کرتے ہیں، فلاں جگہ اس طرح گفتگو ہوئی کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں یہ کہا میں تارک السنہ۔ آخر کیا وجہ، اتنا بڑا عبادت گزار، آخر کیا بات ہو گئی؟ وہ آخرکار ڈھونڈتے نعرے تلاش کرتے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں حضور مجھے بتائیں، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں اس طرح کہا ہے۔ فرمایا بالکل ٹھیک کہا ہے، تو تارک السنہ ہے، یعنی سنت کو چھوڑنے والا۔ عرض گزار حضور میں نے کس سنت کو ترک کیا، کس کو سنت کو چھوڑا؟ فرمایا سب سے پیاری سنت جو تمام انبیاء و رسول کو عطا کی گئی آدم علیہ السلام سے کہ قیامت تک قائم ہوگی، اس وقت تک کی یہ سنت ہے۔ فرمایا وہ سنت ہے نکاح کرنا، تو نے اس سنت کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم سنت ہے جس کو باقاعدگی کے ساتھ زندہ کیا جا رہا ہے۔ اور ایک سنت کو زندہ کرنا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے پرفتن زمانے میں کوئی نبی کی ایک سنت کو زندہ کرے اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنے بڑے بڑے ثواب ہیں، اس قسم کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں، کیونکہ جو شخص ناشکرہ ہو جائے تو یہ بات یاد رکھے، پھر اس سے وہ سنت جو ہے، وہ طریقہ، وہ نعمت، وہ رحمت اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں حقوق کی طرف، جو اگر سمجھ آ جائے زندگی خیر و عافیت سے گزر جائے، جو اگر سمجھ آ جائے لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائے، کیونکہ بیوی کو پتا ہو کہ شوہر کے کیا حقوق ہے، شوہر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے کیا حقوق ہے۔ اسلام اتنا پاکیزہ ستھرا مذہب ہے جس نے دونوں کو حقوق عطا فرمائے ہیں۔ فرمایا برابری کی بات نہ کرنا، باقی حقوق ہے تو فرمایا عورت کے بھی حقوق ہے، مرد کے بھی حقوق ہے، باقی مرد عورت ایک دوسرے کے برابر ہو جائے۔ فرمایا نہیں، الرجال قوامون علی النساء۔ فرمایا ہم نے حکم کر دے دیا، فیصلہ فرما دیا کہ مرد ہر حال میں حاکم ہے۔ ایک گھر کے اندر 2 بڑے نہیں ہو سکتے، جس طرح ایک ملک کے اندر 2 وزیر اعظم نہیں، 2 صدر نہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے ایک ملک کے اندر جس طرح یہ نہیں ہو سکتا، اس طریقے سے ایک گھر کے اندر 2 بڑے نہیں، بندے کا وجود ہے 2 دل نہیں، اس طریقے سے ایک دن کے اندر 2 سورج نہیں، ایک ملک کے اندر 2 بادشاہ نہیں۔ فرمایا تم پھر کس طرح برابری چاہتے ہو کہ ایک گھر کے اندر مرد کو بھی وہ مقام دے دیا جائے جو اس کا مقام ہے، اور ساتھ عورت کو بھی اس کے برابر کھڑا کر دیا جائے؟ فرمایا فساد ہو جائے گا۔ معاشرے میں بہت ساری ایسی مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں
اصل کیا بات ہے؟ دین سمجھا نہیں، سیکھا نہیں۔ اگر دین سمجھتے سیکھتے تو اس معاملے کی طرف پہنچتے نہیں۔ ہم خود ہوتے ہیں اکثر دارالافتاء میں یہ دیکھتے ہیں، شادی ہوئی کچھ وقت کے بعد جھگڑے فساد، 6 مہینے 8 مہینے سال 2 سال، لڑکی نے بھی کچھ نہ سیکھا دین کے حوالے سے کہ شوہر کے آداب کیا ہے، اور لڑکے سے بھی صبر نہ ہوا، اس نے بھی دین کے قریب آ کے کبھی سیکھا ہی نہیں کہ میں سیکھوں کہ میری اگر بیوی ہے تو یہ غلام نہیں، سو کنیز نہ سمجھو، اس کو یہ نہ سمجھو جس طرح سابقہ زمانے میں جائیداد کی طرح استعمال کیا جاتا تھا۔ فرمایا نہیں، ان کے بھی حقوق ہے جو اس کے دینے ہیں۔ کامیاب شخص کون ہے؟ فَآتَ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، کہ ہر حقدار کو اس کا حق دے، کامیاب وہ ہے۔ تو پھر زندگی گلے گلزار ہو جاتی ہے، زندگی امن کا گہوارہ بن جاتی ہے جب بندہ ان تمام باتوں پہ غور و فکر کرتا ہے کہ مجھ پر بھی کوئی حقوق ہے۔ اس طریقے سے عورت سوچے کہ مجھ پر بھی کوئی حقوق ہے، تو اس حوالے سے یاد رکھے قرآن مجید میں میرا رب فرماتا ہے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا ان سے یعنی ان عورتوں سے برتاؤ کرو اچھا۔ کتنا اچھا ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو جس کے معاملات اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہو۔ خیرکم لأہلہ، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو۔ اب آج کل کیا ہوتا ہے، دوست احباب کے سامنے کتنے نیکوکار پارسا بنتے ہیں، گھر کے اندر کیا ہوتا ہے، داخل ہونے کی دیر ہے زوجہ بیچاری پریشان، بچے پریشان، کیا زندگی گزاری، بس اکڑ روب دبدبا غوص غصہ یہ وہ نہ جانے کیا کیا خرافات۔ نہیں، فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو۔ آگے حضور نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، حضور نے اپنی مثال دے کر بات کو سمجھا دیا، فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ دین سکھاتا ہے، اکڑ کو پسند نہیں کرتا، غصے کو پسند نہیں کرتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہے، کیا خوب بات ارشاد فرماتی ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے کہ جب حضور گھر میں ہوتے تو اکثر تبسم فرمایا کرتے تھے، حضور مسکرایا کرتے تھے، اکثر تبسم۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مزاح بھی فرمایا کرتے تھے۔ ہمارا مزاح جس طرح ہوتا ہے نا، ہنسانا، تکلیف دینا کسی کو، جھوٹ بولنا، نہیں، حضور بھی اس مزاح فرماتے تھے، لیکن حضور کا مزاح کیسا ہوتا تھا؟ حقیقت پر۔ ایک موقع تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحرا میں تشریف فرما تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ فرماتے ہیں عائشہ دوڑ لگاؤ، مقابلہ کرتے ہیں۔ اب دوڑ لگائی تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم آگے ہو گئے۔ کچھ وقت کے بعد محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ یہ حکم ارشاد فرمایا عائشہ دوڑ لگاتے۔ اب جب دوڑ لگائی نا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نکل گئے۔ پھر حضور نے کیا فرمایا، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ تو شریعت تو اس چیز کو پسند کرتی ہے کہ بندے کو کم از کم جو ہے وہ اس قسم کا روح اپنانا چاہیے کہ وہ میری زوجہ ہے، میری بیوی ہے، اس کے حقوق ہیں۔ ان حقوق میں یہ ہے کہ خود جو کھائے اس کو کھلائے، خود جو پہنے اس سے پہنائے، خود جس مکان میں رہتا ہے اس مکان میں سے رکھے، محبت کے ساتھ اس سے پیش آئے۔ یہ شریعت نے حکم رکھے رہے کہ ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ تو جب اس طریقے سے گھرانہ گزرتا ہے، وقت گزارتے ہیں، تو یقیناً پھر برکت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مردوں کے حقوق دیکھا جائے جو شریعت نے عورت پر لازم کیے ہیں کہ مرد جو ہے وہ تمہارا شوہر، اس کے لیے تمہارے لیے یہ حقوق ہے جو تم پر لازم ہے، جس کا ہر حال میں تمہیں پاس رکھنا ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ فرمایا شوہر کو راضی رکھو۔ اب چند حدیث مبارکہ سنیں شوہر کے حوالے سے کہ ان کو راضی رکھنے کی کیا فضیلت اور کتنا اس بارے میں حکم شریعت میں موجود ہے۔ یہ چند چیدہ باتیں ہیں جو میں آسانی سمجھ آ جائے انشاءاللہ آنے والی زندگی بہت بہتر ہو جائے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میں غیر خدا کو کسی کو حکم دیتا کہ وہ سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ غیر خدا کا سجدہ نہیں، اس لیے محبوب نے یہ حکم نہیں فرمایا۔ یہ اشارہ کس جانب کرتا ہے؟ یہ اشارہ اس جانب کرتا ہے کہ شوہر کا کتنا حق ہے، اس جانب اشارہ ہے۔ اسی طریقے سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
تیرا مرد تیرے لیے جنت ہے اور تیرا مرد تیرے لیے دوزخ ہے، اب تو تیری مرضی ہے تو کس چیز کی طرف جاتی ہے؟ کیا مطلب ہوا کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے بس سمجھ لے تیرا ٹھکانہ بھی جو ہے جنت ہے، اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو پھر جنت کی طرف نہیں آ سکتی، جنت کی خوشبو بھی تو نہیں پائے گی اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے۔ یہ اس کے حقوق ہے جس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیک بیوی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھتا ہے تو وہ راضی ہو جاتا ہے، یہ بھی خوبی۔ اب ماحول کیا ہے، گھر میں گئے جھگڑے فساد، راضی ہونا تو بہت دور کی بات ہے بلکہ گھر میں ٹکنا ہی مشکل ہو گیا، کیونکہ عورت دین کے قریب نہیں آئی، اس کو پتہ ہی نہیں شوہر اس کے کتنے شریعت نے حقوق رکھے، بس نکاح کیا، خواہش کو پورا کیا، بس کافی ہے؟ نہیں، تمہیں شریعت اس طریقے تمہیں چلاتی ہے۔ آپ یقین کریں ان باتوں کو اگر حفظ کر لیا جائے طلاق کی کبھی نوبت ہی نہ ہے، گھر ٹوٹنے کی کبھی نوبت ہی نہ ہے، فساد کی طرف بندہ جائے گا ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شریعت نے میرے حقوق رکھے اس کے بھی حقوق رکھے ہیں۔ دیندار گھرانے ہوتے ہیں ان میں بڑے امن سلامتی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں لوگ، وجہ کیا ہوتی ہے؟ دونوں ہی سمجھدار ہیں، دونوں کو اس حوالے سے معلوم ہے کہ مجھے وقت کیسے گزارنا ہے، تو پھر امن و سلامتی کے ساتھ وقت گزرتا ہے۔ اسی طرح جو عورت ناشکری کر جائے کتنا بڑا اس کے لیے حکم ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں نے جہنم میں دیکھا اکثر اور کثرت عورتوں کی، اکثر عورتیں تھیں اس میں، کثرت کے ساتھ عورتوں کو میں نے دیکھا۔ پوچھ لے یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ فرمایا عورتیں بڑی ناشکری ہے، عورتیں بڑی ناشکری ہے، اور عام طور پہ دیکھیں حالات ایسے ہی ہے۔ پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی مزید وضاحت فرما دی تاکہ کوئی اشکال پیدا نہ ہو، کس کی ناشکری؟ آگے وضاحت کر دی، فرمایا کہ در حقیقت شوہر کی کوئی ناپسند بات اس نے دیکھ لی، کوئی ناپسند چیز، کوئی ناپسند بات اس سے دیکھ لی، بس اس کے بعد فوراً کہے گی کہ تمہارے اندر تو کوئی بلائی ہے ہی نہیں، حالانکہ روز اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے، روز اس کی جو ہے اس سے محبت سے پیش آیا جا رہا ہے، کسی دن کوئی مجبوری ہو گئی تو فوراً اس کی طرف سے جواب آ جائے گا کہ تم تو میرا خیال ہی نہیں رکھتے، تم نے تو میرے اندر، تمہارے اندر میں نے کوئی بھلائی پائی نہیں، فوراً۔ فرمایا یہ ناشکری والا عمل ہے، حالانکہ اس کا شوہر ہے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرے۔ تو فرمایا میں نے اکثر اور بہت بڑی تعداد کو جو ہے اسی طریقے سے دیکھا کہ وہ ان میں جہنم میں بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عورتوں کی ہے، اور کتنا بڑا حق ہو سکتا ہے، کتنا بڑا، اس بات سے، اس روایت سے آپ اندازہ لگائیے۔ فرمایا اگر شوہر کے جسم پر زخم ہو اور عورت ان زخموں کو چاٹے زبان سے، منہ سے، پھر بھی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر کا حق ادا نہ کیا، پھر بھی اس کے حقوق میں کمی رہ گئی، اتنا ہو گیا اس کے باوجود بھی کیا فرمایا جا رہا ہے؟ حق میں کمی رہ گئی، پھر بھی حق ادا نہ ہوا، اتنا زیادہ جو ہے وہ شوہر کا حق ہے۔ اللہ نے کتاب اللہ میں اس طریقے سے حکم فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اسی طریقے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بے شمار احادیث مبارکہ اس پر شاہد ہے کہ کتنے حقوق ہیں، کتنے حقوق ہیں۔ حالانکہ زخم کو چاٹا نہیں جاتا، لیکن یہ بات کر کے اشارہ کر دیا کہ عورتیں اپنے حقوق کو سمجھے جو اللہ نے اس پر لازم کیے ہیں، ذرا غور و فکر کرے اس بارے میں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح یہ بھی عورت پر لازم ہے، شوہر کے حقوق میں یہ بھی ہے کہ بغیر اجازت شوہر کی گھر سے باہر نہ جائے۔ حدیث شریف میں یہاں تک آیا جو عورت بغیر اجازت شوہر کے اگر گھر سے نکل جاتی، جب تک پلٹ کر واپس نہ آئے، پورا جو بھی راستہ ہوگا آسمان کے فرشتے ایسی عورت پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کتنا سخت حکم ہے، فرمایا یہ سارے حقوق ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر حال میں شوہر کو راضی رکھے، جس عمل سے شوہر ناراض ہوتا ہے وہ کام کبھی نہ کرے، اور جس کے گھر کے داخلے پر شوہر نے منع کیا، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اس شخص کو کبھی اپنے گھر میں داخلہ نہ دے، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، کھانا، کپڑے بنا دھونے، دیگر سارے معاملات ہیں ان کا بھی اہتمام کریں، اچھے اخلاق ہو۔ بڑے افسوس کے ساتھ آج کل کیا اخلاق ہو گئے، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ، یہ دین سے دوری کی وجہ سے کہ آج کی عورت، بیوی اپنے شوہر کو نام لے کے پکار رہی ہے،
نام لے کر، یہ ادب والی بات ہے، یہ تو بد اخلاقی ہو گئی۔ حالانکہ ان کو تو اخلاق کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، شوہر ہے، اس کے حقوق ہیں، لہذا نام کے ساتھ نہ پکارے اس کو، شریعت منع کر دی کہ تو بد اخلاقی ہو گئی۔ اسلام بد اخلاقی کو پسند نہیں فرماتا۔ گھروں کے حالات، ماحول آپ کے سامنے، کس طریقے سے ناموں کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ علیہ باللہ ثم علیہ باللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پہ پوچھ لیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ بات ہی ختم۔ حالانکہ اس کے ماں باپ بھی ہے، بھائی بہن بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، فرمایا نہیں، کس کا حق ہے؟ فرمایا شوہر کا۔ آگے والی بات سمجھنے اور سننے کے لائق۔ پھر جب ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدہ کا، ماں کا حق۔ کیا دیکھتے ہیں ہم معاشرے میں؟ بیوی کے سکھانے پہ شوہر نہ جانے کیا کیا کر کے چلے جاتے ہیں۔ ماں باپ کی عزت کوئی اہتمام نہیں۔ بیوی آئی، ابھی چند دن گزرے ہیں تو اس میں نہ جانے کیا کیا خرافات شروع۔ لیکن اگر یہی شوہر ہو جو یہ بات سمجھا دے کہ میں جس طرح تجھ پر جو یہ حقوق ہے، میرے حقوق تو ادا کرنا ہے، اس طرح مجھ پر بھی حقوق ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے لیے بن جاؤں، تو اس سے بیوی کی حق تلفی نہیں ہونے والی۔ لیکن شریعت کے مطابق تو عمل ہو جائے گا نا، جو شریعت نے ہمیں حکم دیا اس کے تحت تو بندہ آ جائے گا۔ تو یہ بات بالکل واضح کر دی کہ عورت پر سب سے زیادہ اس کا حقدار اس کا شوہر ہے، اور فرمایا اسی طریقے سے مرد پر جو سب سے زیادہ حق رکھنے والی جو شے ہے نا، وہ اس کی ماں ہے، اس کا کہنا مانا ہے۔ یہ نہ ہو گھر کے اندر داخل ہو تو فوراً اپنے کمرے میں چلے جائے، نہ، ایسی غلطی نہ کرے۔ گھر کے اندر آیا ہے، پورا دن باہر تھا، کام کاج پہ تھا، اب جب آیا ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کو اپنا چہرہ دکھائے، سب سے پہلے ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ماں ہے وہ۔ یہ اگر چلے جائے تو اس سے بڑی اس کی جیسی نعمت کوئی ہے ہی نہیں۔ ماں باپ کو راضی رکھے، یہ کون سکھائے گا؟ شوہر ہی بتائے گا نا۔ اپنی عورت کو سمجھائے کہ جس طرح تیرے لیے میں ہوں، اس طرح میرے لیے میرے ماں باپ ہیں، سب سے پہلا حق ان کا ہے، ان کو مجھے راضی کرنا ہے۔ پھر شریعت یہ حکم عورت پر ڈالے گی، اور یہی حکم عورت پر آئے گا کہ تجھے اپنے شوہر کو راضی کرنا ہے۔ اب شوہر راضی کس عمل پر ہوتا ہے؟ کہ میرے ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کا ادب و احترام کیا جائے۔ اور ماں باپ کی کیا خواہش ہوتی ہے؟ اگرچہ آج کل کا ماحول برعکس ہو گیا، بہت زیادہ۔ کس طرح کہ آپ دیکھیں، بچہ گھر میں آتا ہے، موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، پورا دن کام کاج پہ تھا، رات میں ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ علیہ باللہ، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، کتنے بڑے۔ یہاں وہاں ہوٹلوں میں بیٹھ کے وقت گزارنا پسند کرے گا، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھنا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ سارے افسوس والے معاملات ہیں۔ یقیناً شریعت ہمیں دین میں کیا سکھاتا ہے؟ ماں باپ کا ادب و احترام کیا جائے۔ آج ہم ادب کریں گے تو یقیناً آنے والی عورت بھی ادب و احترام کرے گی۔ آج ہم اپنے ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے تو اس کو تو موقع چاہیے، ایسا کام کبھی نہ کرے، ہر حال میں کوشش کرے۔ آپ کا گھر اسی وقت سنورے گا، اسی وقت سجے گا، اسی وقت سب سے بہتر رحمت کا خزانہ نظر آئے گا جب آپ کے ماں باپ بھی آپ سے راضی ہے اور آپ کی بیوی بھی آپ سے راضی ہے۔ اس طریقے سے تعلق جوڑتے ہوئے چلے۔ اب تک جو لائف تھی وہ لائف تھی، وہ زندگی آپ گزار رہے تھے، فارغ تھے، یہاں بیٹھ گئے، وہاں چلے گئے، یہاں چلے گئے، وہاں گئے، لیکن اب نکاح کے بعد ایک ایک چیز نوٹ کی جائے گی۔ اب ماں باپ کو بھی راضی رکھنا ہے، جس طرح پہلے راضی رکھا ہوا تھا، اس طرح بیوی کو بھی خوش رکھنا ہے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اس طریقے سے وقت گزارنا ہے۔ اب بیوی بھی جب اس باتوں پر اگر عمل کرتے ہوئے گزارے گی، شوہر کی رضا کے لیے اس کے والدین سے راضی رہے گی، ان کے والدین کی خدمت کرے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، تو یقیناً برکتیں تو نصیب ہوگی۔ من عاش بعد الموت، ابن ابی دنیا رحمہ اللہ کا رسالہ، یہ 281 کے بزرگ ہیں، 281 سن وفات۔ کتنے پرانے ہو گئے؟ تقریباً 1200 سال۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اور اس حوالے سے لکھتے ہیں، فرماتے بزرگ جنہوں نے کچھ الفاظ اس طریقے سے بیان کیے، اب وہ بزرگ کا حوالہ ابن ابن دنیا رحمہ اللہ دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بزرگ ان سے بھی پرانے ہوئے، جو کتنا قریب حضور علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ ہو گیا۔ فرماتے ایک عورت تھی بڑی نیکوکار، پارسا،
شوہر کی خدمت کرنے والی، شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی، اس کا شوہر سفر پر جاتا ہے، اب وہ کنویں بنے ہوئے ہوتے ہیں جو سابقہ دور میں تو بہت زیادہ تھے، اس کے دو بچے کھیل رہے تھے، اچانک سے جو ہے وہ کنویں میں گر گئے، اب خاص کوئی اہتمام تھا نہیں، بہرحال جب نکالا گیا تو ان دونوں کی لاشیں نکلی، دونوں بچے مر گئے، لیکن یہ نیکوکار خاتون تھی۔ اب دیکھیں شوہر کا کیا ادب ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیں، دو بچے مر گئے، انتقال ہو گیا دونوں بچوں کا، غسل دیا گیا، کفنایا گیا، کفن پہنانے کے بعد اس نے اعلان کر دیا میرا شوہر جب سفر سے آئے نا کوئی بھی نہ بتائے، اب آنے کا ٹائم ہے، میرے شوہر آتے ہوں گے۔ کسی جگہ پر ان دونوں لاشوں کو رکھ دیا، کفنانے کے بعد، کفن پہنانے کے بعد، لیکن منع کیا، بتانا کوئی نہیں۔ اب کتنی نیکوکار عورت تھی، آپ اندازہ لگائیں، اتنا بڑا صدمہ سامنے موجود ہے، کوئی آہ بکا نہیں، کوئی شور و گل نہیں، کوئی تماشا نہیں، اللہ شوہر جب آئے گا تو سب سے پہلے اس کو کھانا دیا جائے گا، تاکہ تسلی و سکون کے ساتھ سفر پر گیا تھا، کمانے کے لیے گیا تھا، میرے لیے گیا تھا، لہٰذا اب آئے تو سب سے پہلے میرا کام یہ ہے کہ میں اس کو کھانا پیش کروں۔ اتنا بڑا صدمہ برداشت۔ اور آج کل ساس کچھ بول دے، بیوی کا پارا ہے، شوہر آیا فوراً ساری باتیں کلٹی کر دی، ساری باتیں اس پہ ڈال دی، یہ ماحول سے دوری۔ دیکھو یہ نیکوکار عورت ہے، زمانے کے بزرگ لکھ رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، شوہر آئے، جیسا بتایا گیا تھا کوئی اطلاع نہ دے، اس عورت نے اپنے آنسو پر کنٹرول کیا، نہیں نکلنے دوں گی۔ اس کے بعد شوہر کو کھانا پیش کیا، شوہر چونکہ سفر سے آیا تھا، کہتا ہے بچوں کو بلاؤ، ان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ تو نیک کار جو خاتون تھی، پارسا خاتون، اس نے کہا کہ آپ کھانا کھائیے، بچے آرام کر رہے ہیں، کہ نہیں بچے آئیں گے پھر میں کھانا کھاؤں گا، بلاؤ بچوں کو۔ اتنی دیر میں بچوں کو اس شخص نے آواز دی۔ اب میں نے اس لیے متوفہ ذکر کیا ہے اور رسالے کا نام بھی بتا دیا تاکہ ہمارا ذہن یہاں وہاں کہیں نہ جائے، جو بات اسی بات پر رہے۔ اب کیا ہوا، جیسے شوہر نے جو ہے آواز دی، آواز دینا تھا کہ اللہ رب العزت نے ان دونوں بچوں میں روح کو لوٹا دیا، روح لوٹی، بچے بھاگتے ہوئے والد کے پاس آ جائے۔ تو پھر آگے بزرگ کیا لکھتے ہیں، عربی میں رسالہ یہ لکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ عز و جل نے، چونکہ عورت نے کہا تھا نا آرام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس عورت کی بات کو اس طرح پورا کیا کیونکہ وہ شوہر کی بڑی وفادار تھی اور نیکوکار خاتون تھی، اللہ نے اس کی زبان کو پورا کرتے ہوئے اس کے بچوں میں دوبارہ روح کو لوٹا دیا۔ یہ نیکوکار خاتون، اس کی عزت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ ہے۔ اب شوہر کے حقوق کے حوالے سے یہ بات روایت بھی ذہن میں رکھے کہ صحابی رسول ہے، کسی جگہ جاتے ہیں اور ساتھ میں صحابیہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں پیغام دیتے ہیں کہ گھر سے باہر نہ جانا جب تک میں پلٹ کر نہ آ جاؤں۔ اب یہ کیسی نیکوکار خاتون تھی، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، شوہر کا کیسا کہنا مانا، تصور بھی نہیں، یہ بات جو میں آگے کرنے جا رہا ہوں کہ آج کی عورت تصور بھی کر سکتی ہے، کہنا ماننا تو بہت دور کی بات، تصور بھی نہیں جما سکتی کہ یہ معاملہ کیا ہوا۔ اب وہ نیکوکار خاتون جو صحابیہ ہے، جب انہوں نے اس بات کو سنا، شوہر تو چلا گیا، کوئی ایک آیا اطلاع دینے کے لیے کہ آپ کے والد کی طبیعت بگڑ گئی ہے، بہت خراب ہے، آ جائیں ملاقات کر لیں۔ یہ صحابیہ تھی نا، انہوں نے فوراً پیغام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے معاملہ شوہر نے نکلنے کا منع کیا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد کو بھیجا، ان سے کہہ دے کہ صبر کرے تو یہ بہتر ہے، گھر سے باہر نہ نکلی، محبوب کے فرمان پر عمل کیا، شوہر بھی کہہ کے گیا، حضور بھی منع فرما رہے ہیں، صبر کیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ قاصد آتا ہے، دوبارہ آنے کہنے والا کہتا ہے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، اب آخری چہرہ دیکھنے کے لیے آ جائے، اب تو آخری چہرے کی باری ہے، زیارت کر لیں، آ جائے۔ اب یہ بات سنی، اب صحابیہ تھی نا، والد، بچے اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، یہ بات یاد رکھنا، زاروں قطار ہونے لگی، کیا کیا جائے؟ پھر دوبارہ ایک شخص کو بھیجا، گھر سے باہر نہ نکلی، دوبارہ بھیجا کہ شوہر کا حکم ہے گھر سے باہر نہ نکلنا، میں کیسے نکل جاؤں؟ حضور کی طرف پیغام بھیجا، پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبر کر تو تیرے لیے بہتر ہے، نہیں گھر پہ رہی، جانا نہ ہوا۔
پھر اس کے بعد محبوب علیہ السلام نے اس کے اس عمل کی وجہ سے ایک قاصد کو بھیجا، فرمایا تو نے در حقیقت اپنے شوہر کا حکم مانا، شوہر کا کہنا مانا، اللہ رب العزت اس عمل سے اتنا راضی ہوا کہ تیرے والد کو اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ یہ رضامندی والے معاملات ہیں، خوشی والے معاملات ہیں کہ اس طریقے سے جو نیکوکار عورت ہے اس کی شان اتنی اعلیٰ ہے کہ رب اس عورت سے کتنا راضی ہوتا ہے جو اپنے شوہر کو راضی کرتی ہے۔ لہذا ہماری کوشش ہو، ہماری چاہت ہو کہ ہم بھی اس طریقے سے معاملات کو رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ دو پہیے ہیں زندگی کے، ایک بھی اگر اس میں خراب ہو جائے تو دوسرے کا بھی کوئی گزارا نہیں۔ اس بات کو بندہ سمجھے۔ سیمنٹ ہے نا، سیمنٹ جب نرم ہوتی ہے نا کام میں آ جاتی ہے، جوڑ لیتی ہے۔ اس طرح بندہ جب تک نرم مزاج رہے گا نا جوڑا ہوا رہے گا، جہاں وہ سخت ہوا نا اب جوڑنے والا معاملہ نہیں ہے اس کا، اب اس کا معاملہ برعکس ہو گیا۔ صبر بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی بزرگ گزرے، ان کا مرید ان کو روز خواب میں جنت میں دیکھتا، روز ایک بار نیت کر لی آج تو حضرت کے پاس جاؤں گا، ملاقات کروں گا، وہ کہاں یہ کہاں، بہرحال سفر طے کیا، پہنچ گئے۔ دروازے پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ شور و گل ہے، تماشا ہو رہا ہے، عورت چیخ رہی ہے، بدتمیزی کر رہی ہے، نہ جانے کیا 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 کہہ رہی ہے۔ شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کی کوئی آواز نہیں، وہ خاموش ہے، کوئی آواز ہی نہیں، نہ جانے کیا ہوا۔ اب مرید تھا نا، اپنی عقل کو استعمال کیا، سوچنے لگا لگتا ہے مہر کے پیسے نہیں، اگر پیسے ہوتے نا تو اس صورت جو اتنی بدتمیز ہے، بد اخلاق ہے، اس کے منہ پہ مارتے، اس کا مہر رو کہتے جا نکل، لیکن لگتا ہے پیسے نہیں ہے۔ اس نے اپنے چند دوستوں کو جمع کیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، مجھے کچھ چاہیے، لہذا 500 دینار جمع ہوئے۔ چند دنوں بعد دوبارہ آتا ہے، شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے حضور یہ لے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہا آپ سے ملنا بھی تھا اور کچھ عطا بھی کرنا تھا۔ کیوں لایا؟ اس کی کیا ضرورت ہے مجھے؟ کس وجہ سے لایا؟ اب شیخ بھی تو شیخ ہے نا، وہ سمجھ گئے، وہ بھی شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ سمجھ گئے کہ مرید کس نیت سے آیا ہے، کہ کیوں لایا، میرے کوئی ضرورت نہیں مجھے۔ کہا نہیں، میں آیا تھا چند دنوں پہلے، دروازے پہ اتنا شور و گل سنا، سمجھ گیا مہر کے پیسے نہیں، آج یہ لے آیا ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ اس عورت کے منہ پہ مارے اور اس کو فارغ کریں۔ فرمایا اچھا یہ کام کروں میں؟ فرمایا تو میرے صبر سے واقف ہی نہیں ہے، یہ صبر ہی کا تو میرا صلہ ہے کہ روز تو مجھے خواب میں جنت میں دیکھتا ہے، روز تو خواب میں، حالانکہ اس مرید نے بتایا نہیں ہے، لیکن شیخ احمد کبیر رفاعی خود بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تو جو روز مجھے دیکھتا ہے نا خواب میں جنت میں، تو یہی تو وہ ہے کہ میں صبر کرتا ہوں۔ صبر کرنا ہے، جھگڑے فساد سے بچنا ہے۔ عورت ہے نا، کبھی ناراض بھی ہوگی، کبھی غصہ بھی ہوگی، لیکن اگر مرد صبر سے کام لے گا کام چلتا رہے گا۔ جہاں یہ بھی جذبات میں آ گیا، فساد کی طرف آ گیا، لڑائی جھگڑے کی طرف آ گیا، تو در حقیقت اس نے شیطان کو راضی کر لیا، آسان الفاظ میں، کیونکہ شیطان کا روز سمندر پر جو ہے وہ تخت لگتا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے، وہ تخت لگتا ہے اور اس کے بعد دیگر شیاطین جمع ہوتے ہیں، ہر ایک اپنا کام گنواتا ہے۔ جس طرح افسر کی بارگاہ میں نوکر حاضر ہوتے ہیں، ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے کیا، اس طرح یہ شیاطین جو ابلیس ہے اس کے پاس جو ہے اس قسم کے چیلے حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے یہ کام، دو بندوں کو جھگڑا کروا دیا، شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ، دوسرا کہتا ہے یہ کام، تیسرا یہ، چوتھا یہ، ایک آتا ہے اس میں کہتا ہے کہ میرے میاں بیوی کو جھگڑا کروایا، ایسا جھگڑا کروایا ایسا کہ دونوں کی جدائی ہو گئی۔ شیطان اس کو تھپکی مارتا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، کہا اس نے سب سے بڑا کام کیا۔ تو میاں بیوی کی جب لڑائی ہوتی ہے نا تو یہ دو لڑ نہیں رہے، تیسرا شیطان ہے، تیسرا شیطان کیا کر رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، کیسا لڑائی کروایا میں نے۔ تو اگر بیوی سے لڑنا ہی ہے تو بس سمجھ لے کہ آپ کس کو خوش کر رہے ہیں، سمجھا ہے، اخلاق کی تو صورت رکھے اس کے سامنے۔ جب اس قسم کے آپ معاملات کریں گے تو یہ کوئی آسان ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی تکلیف والی بات ہو جائے، یہ آسانی سے وقت گزرے گا۔ آخری واقعے کی طرف آتا ہوں، پھر وقت کے دامن مزید گنجائش نہیں، وقت زیادہ ہو گیا، کہ شیطان جو ہے حملہ کس طرح کرتا ہے اور کس طریقے سے جو ہے لوگوں کو راہ سے ہٹاتا ہے۔ اس ایک واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا کام کتنا تیز ہے اور ہنستے بستے چہروں کو کتنے خراب کرتا ہے۔ ورنہ تو نکاح، پھر سنت، پھر اس کو ادا کرنا، پھر خوشی کے سارے لمحات، پھر اچانک سے معاملات خراب کیوں؟ یہ شیطان کس طرح کرتا ہے۔ ایک انگلی اٹھائی ہے شیطان نے اور وہ گزر رہا ہے،
آگے بڑھ رہا ہے، ایک بزرگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، کہتا ہے ابلیس یہ کیا ہے؟ ایک تو مجھے مل گیا، دوسری بات یہ کیا ہے؟ انگلی اٹھائی ہوئی، کہتا ہے یہ انگلی کا بڑا کمال ہے۔ کہا کیا کمال ہے؟ بولا تجھے پتہ ہی نہیں ہے، اس انگلی سے میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں۔ بولا کیا کرتا ہے؟ بولا یہ ایک انگلی ہے جس سے میں کتنے لوگوں کو قتل کروا دیتا ہوں۔ اور بزرگ تھے، بولا اچھا، بولے یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک انگلی اتنے لوگ قتل، فساد۔ بولا ایک انگلی ایک لوگ قتل نہیں، بلکہ میں تو شیر کے شیر جو ہے نا اس سے اجاڑ دیتا ہوں، اس انگلی سے۔ کمال دیکھنا ہے؟ کہاں دکھاؤ؟ کہ چلو میرے ساتھ۔ شہر کی طرف لے گیا، بولے اس شہر دیکھ رہے ہو کتنا سکون میں، اب کچھ دیر بعد دیکھنا کتنا بڑے جھگڑے ہوں گے اس میں، کتنے بڑے فساد ہوں گے۔ آپ نہیں دیکھتے گلی چوک محلوں پہ، اس نے مجھے گالی دی، اب گالی کہاں لگی بتا دو، کہیں لگ گئی۔ لیکن یہ بات تو ہے جس نے گالی دی اس نے تو گناہ کیا، فسق والا کام کیا۔ مسلمان کو گالی دینا ہی فسق ہے، وہ تو فاسق ہو گیا، تو اس کو عوض میں گالی کیوں دے رہے ہیں؟ اس نے اپنا خود بیڑا گرک کیا ہے، وہ خود اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے گیا ہے جب اس نے زبان سے گالی دی۔ لیکن تجھے کہاں لگ گئی بتا؟ دین کی باتیں بتاتے وہ اس پہ تو اثر ہوتا نہیں ہے کچھ، لیکن گالی کا فوراً اثر ہو گیا، اچھلنا شروع ہو گیا۔ بات کیا ہوگا؟ حی علی الصلاح حی علی الفلاح روز سنتا ہے، کبھی تیری یہ توفیق نہیں ہوتی کہ تم مسجد میں آ جا، یہاں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن وہاں گالی کا بڑا اثر ہے۔ اس چیز کو تو نے بڑا سیریس لیا ہوا ہے۔ معاشرے میں دیکھیں کتنی بڑی بڑی لڑائی، اکثر لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے، اس نے مجھے گالی دی، بھائی کہاں لگ گئی گالی؟ اس نے خود اپنے آپ کو گناہگار کیا، تو تیرے سے کیا لے کے گیا؟ بات تو سمجھ، لیکن کہاں سمجھتے ہیں؟ جھگڑے فساد شروع۔ اب یہ شیطان جو کہتا ہے یہ دیکھو ہسا بسا شہر ہے، میں اس کی طرف جاتا ہوں، اب کرنا کیا ہے؟ کہتا ہے میں جاتا ہوں، اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کس طریقے سے لڑیں گے اس ایک انگلی کی وجہ سے۔ ایک حلوائی کی دکان پہ گیا، اب وہاں جانے کے بعد اس نے اپنی انگلی، کیونکہ وہ گرما گرم شیرہ بننا تھا، اس شیرے میں انگلی ڈالی اور یوں کر کے تھپکی دی، پھینکا اسے دیوار کی طرف، چند قطرے اس کی دیوار کی طرف چلے گئے۔ کچھ دیر بھی مکھی آ گئی، مکھیوں نے اس کا رس چوسنا شروع کر دیا دیوار پر۔ اس کو دیکھ کے کچھ ہی دیر میں چپکلی آ گئی، چپکلی نے کہا میرا کام ہو گیا، اس نے مکھیوں کو کھانا شروع کیا۔ اب یہ جو حلوائی تھا نا، اس کے پاس ایک بلی تھی جس نے پال کے رکھی تھی۔ بلی کو جب چپکلی نظر آئی نا تو اس نے بھی جپٹا مارا کہ میرا کام ہو گیا۔ اور باہر جو ہے حلوائی کی دکان کے باہر دو فوجی گزر رہے تھے جس کے پاس کتا تھا۔ اب اس کتے نے جب دیکھا نا کہ بلی ہے اور کتا بلی کو دیکھ کے خار کھاتا ہے، اس نے کہا میں اس کو دبوچ لوں۔ یہ فوراً اس بلی کی طرف بھاگا حلوائی کی دکان کے اندر۔ جیسے ہی اندر گھسا، بلی نے کتے کو دیکھا، ڈرتے ہوئے اچھلی، چھلانگ ماری۔ جیسے چھلانگ ماری تو وہ جو شیرہ گرما گرم تھا نا، وہ بلی اس میں گھس گئی۔ جیسے اس میں گئی، بلی مر گئی، جل گئی پوری۔ اب وہ جو حلوائی جو تھا نا دکاندار، اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا اس کتے کی ہمت کیسی ہوئی؟ اس نے لوہے کی کوئی شے نکالی، اس کتے کو مارا یہاں تک کہ وہ کتا مر گیا۔ فوجی جب اس دکان میں داخل ہوئے دیکھا ہمارا کتا، پالتو کتا، اس حلوائی کی دکان والے نے مار دیا۔ اس نے اس حلوائی کو مار دیا۔ ابھی مار ہی رہے تھے کہ لہو لہان کر دیا تھا، تقریباً اس کا معاملہ ختم کر دیا تھا۔ تو اتنی دیر میں اس کے رشتہ دار آ گئے حلوائی کے کہ یہ دو بندے کون ہیں جس نے ہمارے اپنے ساتھی کو مار دیا۔ اب ان لوگوں نے جمع ہو کر اس دو فوجی کو مار دیا۔ بات آگے تک بڑھی، اب فوج نے پھر کیوں بہت سارے لوگ تھے مارنے میں شامل، اس پورے علاقے کو تہس نہس کر دیا۔ پھر جو شیطان تھا نا وہ بزرگ کو کہتا ہے دیکھا اس ایک انگلی کا کمال، اس ایک انگلی نے پورے شہر میں فساد پھیلا دیا۔ تو شیطان کتنے ہیلے ہیں، اتنے طریقے ہیں، یہ طرح طرح کے طریقوں کو استعمال کرتا ہے کہ کسی طریقے سے میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، کسی طریقے سے ان کا ہنستا بستا گھر جو ہے وہ جھگڑوں کا باعث بن جائے۔ لیکن جب بندہ سمجھدار ہوگا نا، دین کے قریب ہوگا، ان باتوں کو سنا ہوا ہوگا، چاہے وہ بیوی ہو چاہے شوہر ہو، چاہے وہ دلہا ہو چاہے دلہن ہو، اس نے جب ان باتوں کو غور و فکر سے یاد رکھا ہوا ہے تو پھر وہ سمجھ جائے گا کہ یہ اگر بیوی مجھ سے جھگڑ لینے شیطان کا معاملہ ہے، اس کو اخلاق کے طور پہ سمجھائے گا، جھگڑے کی طرف کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت جتنی باتیں ہوئی جو غلطی کوتاہی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے اور ہمارے اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو باتیں ہوئی بالخصوص امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، انہیں صحیح طور پر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پیغام کو ہمیں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہمارے عزیر بھائی کہ اللہ رب العزت شادی خانہ آبادی فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔